یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان علی جنت۔ آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام میں خاص نشست اور خاص مہمان ہمیں جوائن کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل کیریئر کو لے کر اور اب تک ان کی جو سیاسی کاوشیں اور ان کا جو تجربہ رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی تناظر میں آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں معروف شخصیت ہیں، سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق اور ممبر قانون ساز اسمبلی الحاج سردار محمد یعقوب خان صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے۔ سر بتائیے گا کہ آپ کا سیاست میں آنے کا رجحان کیسے بنا، آپ سیاست میں کس طرح سے آئے؟ پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج ریڈیو پاکستان، جو پاکستان کی پہچان ہے، جو کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کو ہر کشمیری سب سے پہلے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد سنتے ہیں اور رات کو سن کے سوتے ہیں، چونکہ یہیں سے کشمیریوں کو ایک میسج آتا ہے جہاں ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی محنت و کاوش سے آج وہ لوگ تنگ ضرور ہیں، پریشان ضرور ہیں، مگر اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہمت نہیں آ رہی۔ یہاں آپ نے جیسے ابھی کہا کہ یہ جو سیاسی کیریئر کی آپ نے بات کی، یہ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سیاست میں ایک ویلفیئر سمجھ کے کر رہا ہوں، خدمت خلق سمجھ کے کر رہا ہوں، چونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی کی بات کریں، اچھی بات کریں تو رب تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ صحیح۔ اور اپنے سیاسی سفر کے حوالے سے بھی ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا، کیا حدود و قیود اور کیا لمٹس آپ نے سیٹ کی جو کہ اس سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ایک کام کیا جائے استاد کے بغیر، اپنے بزرگوں کے بغیر وہ بات ممکن نہیں ہے، تربیت کا اثر ہے۔ میری چونکہ تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جو میرے آبا و اجداد جو تحریک اور کشمیر کے ایک بیس کیمپ کے تھے، پھر ہم کراچی میں جوان ہوئے، میرے بھائی تھے سردار زمان خان صاحب جو حاجی زمان مشاور ایدی تھے، وہ کشمیریوں کے، تو وہ 85 سے 90 تک اسمبلی ممبر بھی رہے۔ یہ ان کی تربیت تھی کہ وہ باہر بیٹھے تھے، جب میں اسکول جاتا تھا کراچی میں تو وہ باہر بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ چارپائی پر، تو مخلوق خدا جو آئے ان کو پہلے پانی پلائیں، ان کی خرید پتہ کریں اور مخلوق کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ نے کسی غریب کی دعائیں کو صدقے ہم پر کرم کیا اور ہم یہاں پہنچے، اور وہی میرا مشن ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت، کبھی برادری ازم نہیں، علاقائی ازم نہیں، نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اپنے ملک کو کوشش کرتا ہوں کشمیر کو کوئی مضبوط بنایا جائے تاکہ پاکستان کی جو مدد ہے، محنت ہے، اس سے کشمیر مضبوط ہوگا تو اس سے مقبوضہ کشمیر کو آسانیاں بھی ہوں گی، آزادی بھی ملے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ آپ کے لیے ایک طرح کے ماڈل ہیں، جی مینٹور کہہ لیں انہیں، اور ان کے ذریعے ہی آپ نے فلاح و بہبود کے کام دیکھے اور سیکھے اور تبھی آپ کا رجحان اس جانب بنا، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور سیاسی طور پر آپ نے عملی طور پر اگر بات کی جائے تو کب آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا؟ 1985 سے 83 ہاں، سے کیا؟ آج کے لیے یہی تھا نا سر کہ ہم چونکہ ایک ایسا گھرانہ تھا، کوئی امیر لوگ نہیں تھے، بالکل ہی ایک آخری پسماندہ ترین علاقے سے ہمارا تعلق ہے ایریا سے، تو وہاں کوئی سڑک نہیں، سکول نہیں، میں پیدل چل کے 5 تک پڑھا ہوں، 15-20 کلو پہاڑوں سے اتر کے نالوں سے، ایک تو وہاں سے یہ تھا۔ پھر 83 میں میرے بھائی تھے جو انہوں نے الیکشن لڑا کونسلر کا، تو اللہ نے جیتے۔ پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑے، دوسرے بھائی تھے وہ جیتے، پھر وہ چیئرمین بنے۔ پھر 85 میں اسمبلی کا الیکشن لڑے بڑے بھائی کراچی سے، تو وہ جیتے اسمبلی کا۔ پھر 87 میں میری وائف لیڈی سیٹ سے آزاد کشمیر الیکشن لڑی تو وہ جیتی۔ تو پھر جنرل یاد صاحب تحریک عمل، ہم نے ایک پولیٹیکل سیاسی پارٹی بنائی تھی، تو میں تو بیگ اٹھا کے پھر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ جی ہاں، تو میں بیگ اٹھا کے اپنے ان لوگوں کے ساتھ چلتا تھا، چونکہ جنرل یاد خان صاحب کو اللہ جنصیب کرے، بڑے کام کیے تھے انہوں نے، تو اسی وجہ سے میں نے سیکھا بزرگوں سے ہی،
اور بھی لوگ تھے جو ہمارے گاؤں کے تھے، سردار خان بہادر خان صاحب تھے، بڑے لوگ تھے ہمارے یہاں جو پرانے لوگ تھے وہ بہت سنجیدہ سمجھدار لوگ تھے، استاد تھے میرے، ان کی مہربانیاں تھی، تو اچھا ان کی تربیت سے یہاں پہنچے۔ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور ایک سیاسی سفر کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو آپ کا ایک وسیع سیاسی سفر ہے۔ آپ سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ جب سیاست میں آئے 1983 سے لے کر اب تک کن کن عہدوں پر آپ فائز رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن عہدوں پر فائز کیا، اور آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جی، پہلی تو جو میری ایک سوچ تھی، میں بیرون ملک محنت مزدوری کی، اپنے ملک واپس آیا، سب سے پہلے کوشش کی کہ کشمیر میں لوگوں کو روزگار دیا جائے، اور پہلی جو مل لگائی، انڈسٹری لگائی، وہ میر پور آزاد کشمیر میں لگائی۔ میری سوچ یہ تھی کہ ہم کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمیں اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، تاکہ جو اوورسیز کے کشمیری ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کریں اور کشمیر میں بھی انویسٹمنٹ کریں، تاکہ لوگوں کا ایک رجحان ہو۔ ایک تو وہاں سے ہوا، پھر اسی طریقے سے جب سیاست کا بسم اللہ کی تو اللہ کے کرم سے جو پہلا سفر شروع کیا وہ حلقے سے شروع کیا۔ پہلے تو میں نے کراچی میں بھی الیکشن لڑا تھا ایم کیو ایم کے خلاف، ٹھیک، اس وقت یہ کوئی 87 کی بات تھی، اس وقت تھوڑا سا مارجن تھا میرا اور ان کا ایم پی اے کا۔ پھر میں نے آزاد کشمیر میں جب شروع کیا تو آج تک اللہ کا کرم ہے، لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور میں پولیٹیکلی شروع سے لے کے آج تک کافی کامیاب رہا۔ میں پہلے منسٹر بنا ہیلتھ کا، اور پھر اس کے بعد میں منسٹر انڈسٹریز، یہ مسلم کانفرنس کے دور کی بات کر جی مسلم آرڈر آف پاور کا رہا، پھر یہ لیبر کا رہا، تو یہ سفر تھا۔ پھر نیکسٹ ٹائم میں پھر دوبارہ آزاد الیکشن لڑا تو میں اللہ نے کرم کیا پھر جیت گیا، تو اس جیتنے کے بعد میں ہاؤسنگ کا منسٹر رہا، دین میں بیکم پرائم منسٹر بن گیا۔ لوگوں نے اعتماد کیا، جو ہمارے اس وقت ممبران اسمبلی تھے، سب کا اللہ تعالیٰ آج سزا سکھانا یا اس دنیا میں نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب سب لوگوں نے تعاون کیا، اور میرے ساتھ آج بھی یہی حالت ہے کہ سارے لوگ، چاہے آج بھی، چاہے آپ پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ ہے، مسلم کانفرنس ہے، جموں کشمیر پیپل پارٹی ہے، سردار غازی خالد ابراہیم صاحب جو بڑے آدمی تھے، تو یہ سلسلہ میرے ساتھ آج بھی اسی طرح یہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب آنے کا رجحان آپ کا کس طرح سے بنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہم عہدے اور اہم منصب پر فائز کیا، آپ صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے، اس سفر کو آپ کس طرح دیکھیں اس کا بڑا، میرا چونکہ کوئی اتنی ورکنگ ریلیشن نہیں تھی پیپل پارٹی کے حوالے سے، کالج کے وقت میں کراچی میں ایکٹیو تھا، یونین میں بھی، کالج لائف میں بھی، اسکول لائف میں بھی، ایک ہوتا ہے نا جی جو بیک گراؤنڈ جن کا ہو تو وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہے۔ یہ جو پیپل پارٹی میں میری ورکنگ ریلیشن ایسے ہوئی کہ میں آزاد جب الیکشن لڑا، میں جب پرائم منسٹر بنا جی، اس وقت جناب گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر پاکستان، اور آصف علی زرداری صاحب تھے پریزیڈنٹ پاکستان، اور یہ اس طرح خورشید شاہ صاحب تھے، کارا صاحب وزیر امور کشمیر تھے، اور سارے اتنا ان کا میں نے محسوس کیا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے، خلوص ہے، پیار ہے، تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ بھٹو شاید نے جو بات کی تھی، اور محترم نے جو شاید نے بات کی تھی، یہ تو بالکل ٹرو، وہی اسی راستے پہ چل رہے۔ تو مجھے یہ کہتے تھے کہ بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کشمیر کے لیے، ہم آپ کو بجٹ دیں گے، آپ تعمیر و ترقی کے کام کروائیں۔ پھر ایک اور بات جو سب سے زیادہ ضروری تھی کہ جب کشمیر پہ کوئی بات ہو، اور میں اگر بات کہوں گیلانی صاحب پرائم صاحب سے، راجہ پرویز صاحب تھے بعد میں پرائم منسٹر، بڑا تعاون کیا۔ پھر یہ ہوا کہ جی جب میں ریکویسٹ کروں زرداری صاحب سے کہ حریت کانفرنس کو ملنا ہے کشمیر پر، تو ایک دن میں اگر صبح 10-11 بجے میسج کروں تو یا تو شام والی یا نیکسٹ ڈے، یعنی کشمیر کو انہوں نے اس طرح رکھا تھا کہ تاکہ یہ دکھی ہیں حریت کانفرنس، ان کے ساتھ کلوز بیٹھنا اٹھنا، ان کو پیار دینا، تاکہ یہ لوگوں کو احساس ہو کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ صحیح۔ اور پھر زرداری صاحب نے یہ کہا، گیلانی صاحب نے، کہ بھائی اس کشمیر میں آپ میڈیکل کالج بنائیں، اس میں یونیورسٹیاں بنائیں، لوگوں کو روزگار دیں، اور اس میں سب سے بڑا جو چونکہ کشمیر افیئرس کی بعد میں منسٹر محترمہ فریاد تالپور صاحبہ، وہ اتنی نائس سنجیدہ خاتون، وہ بھی کشمیریوں کو اپنے بیٹا اور بھائی کر کے اسی طرح، تو وہ اتنا کام شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس کے بعد
مناسب یہی سمجھا. دیکھنا 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹا کہ 3 میڈیکل کالج. آج مقبوضہ کشمیر کے انڈین پاسپورٹ کے بچے اور بچیاں آزاد کشمیر میں پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے کریڈٹ بھی چیز ہے. اللہ کرے 100%. پھر سر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہے تو 10 میں 5 یونیورسٹیاں ہیں, 5 جو ہے نا اس کے کیمپس ہے یونیورسٹیوں کے. نہ یہ یورپ میں ہو سکتی ہیں, نہ امریکہ میں, نہ مڈل ایسٹ میں. ہماری فائنینشیل تو اپنے وقت میں ہم نے 4 یونیورسٹیاں اور 4 کیمپس بنائے. میں اس کا چونکہ چانسلر تھا تو میرا شوق تھا کہ کیڈٹ کالج بنائے جائیں, یونیورسٹیاں بنائے جائیں, ہاسپٹل بنایا جائیں. اس کشمیر کو یہ پتہ چونکہ دیکھیں نا ہم نے تو زیرو سے کشمیر اور پاکستان سٹارٹ ہوا. انڈیا تو اس وقت جب آزاد ہوا تو ایڈوانس ملک کافی آگے تھا, کشمیر بہت آگے تھا, تو زیرو سے سٹارٹ کیا اللہ کے کرم سے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر, آپ آزاد کشمیر میں داخل ہوں گے ہر طرف تو خاصا سارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہاں لگ رہے. تو مجھے یقین ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہے نا, اس لیے آج تک جو ہم پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا اور پاکستان نے کشمیر کو اپنا سمجھا. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ نے سیاسی کریئر کے آغاز کے حوالے سے بھی بات کی ہے, سننے والوں کو اس بارے میں بتایا. تب کی سیاست کو اور اب جو سیاست ہو رہی ہے کتنا مختلف آپ نے پایا اور کتنا مختلف آپ سمجھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ جی. یعنی دکھ ہے, ہم اتنی سیاست میں عزت و احترام کرتے تھے ایک دوسرے کو. دیکھنا بھائی صاحب تھے جب 85 میں تو اسمبلی میں جاتے تھے, دیکھتے تھے گیلریز میں بیٹھ کے, لوگ ہمارے تھے بہت سارے. اس وقت بڑے بڑے لوگ چلا جا کے خورشید صاحب تھے, راٹھور صاحب تھے, ممتاز راٹھور صاحب تھے, یہ جناب اسکندر یار صاحب تھے, سردار قیوم خان صاحب تھے, سردار ابراہیم صاحب خالد صاحب تھے, یہ میاں واحد کے بڑے بھائی تھے میاں غلام, مطلب بڑی دنیا تھی جی. اسحاق ظفر صاحب تھے, یہ فاروق اچھے, چودھری لطیف اکبر, مقصد چودھری نور حسین صاحب تھے, اللہ ان کو جنت سے ہے, بارسٹر صاحب تھے, ٹاپ صاحب. تو مختصر وہ بہت دنیا تھی. ہمارے سردار خان بہادر خان صاحب کے بھی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے آج اور اس وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت عزت احترام تھی. فلور پر ایک بات جب کرتے تھے لوگ سنتے تھے, بات ٹو دی پوائنٹ ہوتی تھی. حکومت جو ہے نا وہ بات کرے اور اپوزیشن جب بات کرتی تھی تو حکومت بڑی منسٹر, میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ 2001 میں جب میں منسٹر تھا تو میں تھوڑا سا, مجھ میں کوئی ہے ایسے کہ میں کام کا بہت شوق اور بہت محنت اور خوف خدا اور بات چیز میں تھوڑے غلط بھی کر جاتا تھا کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا. جیسے میں بارڈر ایریے میں جاؤں تو پتہ چلا یہاں ایمبولینس نہیں ہے, یہاں اس کا کیا کرنا چاہیے الٹرنیٹ, یہاں یہ ہیلتھ ورکر نہیں ہے, تو میں کر گزرتا تھا, میں اپنے پاور پورے استعمال کرتا تھا. ٹھیک, اب زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے اعتراض کرتے تھے آپس میں, ہنستا تھا اس وقت کہ ٹھیک ہے جی ان کا حق ہے. آج کل تو جو گالم گلوچ بدتمیزی, بچے دیکھتے ہیں ٹی وی, بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان اللہ کے کرم سے نیوکلیر پاور ہے, اس کے سوچنا چاہیے کہ ملک کتنا بڑا ہے اور ہم باتیں کیسے کر رہے ہیں. صحیح, انتہائی دکھ ہے. آج بھی ہم پوری رات بیٹھ کے یہ ان کو دیکھتے ہیں, لاہور دیکھتے ہیں کہ وہ بجٹ اجلاس میں وہاں کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے انتہا ہے نا ہر چیز کی. یہاں ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش, یہ فتح نہیں ہوتی. سیاست میں بڑا عزت احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے, دنیا دیکھتی ہے, یہ جگہ ایسا ہی نہیں ہونی چاہیے, مذاق نہیں بننا چاہیے. تو حاجی یعقوب صاحب, تو سیاست میں جو رجحان پیدا ہوا ہے گالم گلوچ کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل میں اس کا ہونا, اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کا یہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بڑے آپ لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلایا کریں, میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کو, پروفیسروں کو بلایا کریں, ڈاکٹرز کو بلایا کریں, وکلاء کو, سول سوسائٹی کو, تاجران کو. یہ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے آپ کا ریڈیو پاکستان. یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اگر اس کو سمجھا ہے انفارمیشن کی. یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے اس سے مشکل وقت اور کوئی نہیں آئے گا. یعنی ہم خود اپنے ہاتھوں سے ساری سیاستدان جتنے ہیں وہ تباہ اور بربادی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسے کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا. اور دیکھیں ابھی انہوں نے ایک کام کیا مثلا لٹ سے کہ عدم اعتماد, بورڈ آف نو کانفیڈنس, یہ جمہوری پروسیس ہے. ٹھیک,
وہ کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ جب آپ کے خلاف بورڈ آف نو کانفیڈنس ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھ میں بھی جو کمی کوتاہیاں ہیں میرے ٹیم کی ہیں اس کو کیسے درست کریں، اور فیوچر کا پلان کریں کہ آئندہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے اور اس کو اس طریقے سے میں نے. آپ اٹھا کے کہیں کہ ہم نے پاکستان کے 3 حصے بنیں گے، فوج نے یہ کیا، یہ تو آپ ملک کے دشمن بن رہے ہیں یا آپ لیڈر بن رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ آپ کس کو سنانے چاہتے ہیں. آپ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیڈروں کے ساتھ ہیں، انہی کے ووٹوں سے ہم اسمبلی میں پہنچتے ہیں. تو بجائے بھلائی کے، اچھی بات کے، اپنی کمی کوتاہی کو ماننے کے، آپ کہیں کہ جی میں فرشتہ ہوں، کوئی بھی ہو جی، یہ اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور سیاست میں میچورٹی کا عمل بہت ہی ضروری ہے جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل. میں ہوں آپ کا میزبان علی جنت، اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ممبر قانون ساز اسمبلی الحاج سردار یعقوب خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ہماری ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری ہے. یعقوب صاحب، سیاست کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور اسپیشلی پالیسی کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، کس پہرائے میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس بارے میں اسپیشلی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیشہ سے پاکستان پہلی سب سے بڑی جو امپارٹنٹ ذمہ داری ہے وہ وزراء خارجہ یا پاکستان کی، چونکہ پاکستان اللہ کے کرم سے بڑا ملک ہے. صحیح. اور یہ پوری دنیا مسلم امہ کا نمائندہ بھی ہے ایز اے نیوکلیر پاور. اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی ٹاپ 10 افواج میں پاکستان شامل ہے. جی. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، یہ گڈ لک ہے پاکستان کی اس موجودہ حکومت کی کہ انتہائی سنجیدہ، سمجھدار، پڑھا لکھا نوجوان ملک پاکستان کا وزیر خارجہ ہوا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری صاحب کو، اللہ ان کو صحت عمر دے. دیکھیں ملک ہے تو ہم آج منسٹر کل پرائم منسٹر بنیں گے. صحیح. ملک ہے تو کل ہم پریزیڈنٹ بنیں گے. بالکل صحیح. اب یہاں لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ جی بسم اللہ کر کے ہم اسمبلی میں پہنچے اور پرائم منسٹر بن جائیں یا پریزیڈنٹ، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ خدمت نہیں ہوتی. تو بلاول بھٹو کو پاکستان کا وزیر خارجہ بننے سے ایک تو بین الاقوامی دنیا میں یہ پتہ ہوا کہ یہ بھٹو شہید کا اور محترمہ بیدرجی کا ان کا ایک دنیا میں نام تھا، اور دوسرا ان کا اپنا تجربہ تھا، ان کو معلومات ہیں. وہ جہاں بھی گئے انہوں نے کشمیر کی بات کی. ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے وہی سب سے بڑے ہیں، سارے پہلے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا، بٹ کشمیر پر جو بات، تجربہ، معلومات، یا وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حوصلے ملتے. دیکھیں علی گیلانی صاحب آپ کے سامنے گئے، آپ کے ساتھ آج جو یاسین ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اوریت خان شبیر شاہ کے ساتھ، آسیہ اندرابی کے ساتھ، مطلب کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی، تو یہ اگر چیئرمین بلاول بھٹو پوری دنیا میں جا کے یہ بات کر رہے ہیں، پھر آخر گستاخ رسول جس طرح انہوں نے ابھی انڈیا اسلاموفوبیا سے متعلق، اسلاموفوبیا، تو یہ ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول چیئرمین صاحب کا جو منسٹر بننا یہ پاکستان کی ضرورت تھی. اور خاص کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا متحرک کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی تناظر میں یا جو باقی اگر ہم دیگر ممالک کا تذکرہ کریں، حال ہی میں ان کی امریکہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی اور ابھی تہران کا بھی دورہ انہوں نے مکمل کیا، اور جس طرح سے عالمی سطح پر ان کی ایک طرح سے جو ان کا موقف ہے، نقطہ نظر ہے پاکستان کا، اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ سر یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ہم سارے کشمیری یہی چیخو پکار کریں کہ جیسے دنیا کو، اقوام عالم کو سوچنا چاہیے کہ حق خود ارادیت UN ریزولیشنز، یہ ہندوستان گیا تھا، پاکستان نہیں گیا تھا. صحیح. آج پوری دنیا میں جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح قتل و غارت وہاں پر شروع ہے، یہ تصور بھی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز دنیا کو اٹھانی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے. استعمار جو ہے اگر آزاد ہو سکتا ہے، صحیح، دنیا دوسرے ملکوں سے، تو کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تو یہ مشکلات ضرور ہیں، مگر کشمیریوں کے حوصلے بھی بلند ہیں.
اللہ کے حکم سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے ہمیں امیدیں بھی بہت ہیں، اور پاکستان ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ بھائی ہندوستان کو کیا ہو ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرے. ہندوستان یہ بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. اور نہ پاکستان کے ادارے، نہ پاکستان کا، شکر گزار ہوں سارے میڈیا کا، ریڈیو کا کہ یہ کشمیر ایشو بات کرتے ہیں، مگر یہ ہائی لائٹ یہ کریں کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر ایشو پر فرنٹ لائن پر کھیل رہا ہے. صحیح. ایسا کسی جگہ نہیں ہوا کہ پاکستان نے کہیں کمپرومائز کیا. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی وجہ سے ہمارا یہ ایشو جو ہے نا اقوام عالم کو سمجھ میں آئے گا. صحیح. اور خاص کر کے ملکی جو مسائل ہیں، معاشی صورتحال ہے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اور اسپیشلی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کولیشنز کی حکومت بہت اچھی بات ہے. یہ بات میں آپ کو، تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جی. ملک کے پاکستان کے سارے وفادار ہیں، پاکستان کو سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں. آپ اگر دیکھیں یہ جو بعض دفعہ آپ نے ایسی باتیں کی چور ہیں جی فلاں ہیں، آپ پوری دنیا کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ کرپٹ ہیں، پاکستان کا بیوروکریٹ کام نہیں کر سکتا. یہ اپنے ملک کی بدنامی ہے. آپ کو جو یہ بات کرنی ہے تو آپ بند کمرے میں کریں، یہ کوئی اعتراضات نہیں ہوتے. اور مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو تجربہ تھا، دیکھیں نا کشمیر پہ کام ہوئے، نون لیگ نے کروائے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آج پاکستان میں یہ گٹھن چاہیے تو کریڈٹ سارا پاکستان پیپلز پارٹی کو گیا، یہ سارا آصف زرداری صاحب کو گلن ہے، خورشید شاہ صاحب، سارے ہمارے جو میچور لیڈر ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی نون لیگ کی میجارٹی آپ آئیں. یہ ہے لیڈر میں. دیکھیں نا لیڈر وہی ہے، سیاستدان وہی ہے جو دوسرے کو تسلیم کرے، دوسرے کو بھی مانے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ سب کچھ میں ہوں اور مجھ سے لائق کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ پاکستان یہ لوگ کامیاب ہوں گے جی، اللہ سے پوری امید ہے. صحیح. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل، اور اس وقت سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر الحاج سردار یعقوب خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یعقوب خان صاحب، اس سے پہلے ہم مقبوضہ وادی سے متعلق بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی اس جانب توجہ دلائی. خاص کر کے بھارتی قابض افواج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے ظلم و ستم اور خصوصاً جس طرح سے یاسین ملک صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تحریک آزادی کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دبایا جا سکتا ہے، یا ان مظالم سے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی. مقبول بٹ شہید ہوا، تاریخ بہت مضبوط ہوئی. جی. جتنے شہید ہو رہے ہیں ہر گھر سے وہیں سے آواز آتی ہے آزادی کی. یاسین ملک کے ساتھ جو ظلم وہ ہو رہا ہے اس وقت بھی، جی، اور کیا کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ اندازہ کر لیں کہ ٹریلینز آف ڈالر ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں خرچ کر رہا ہے. صحیح. ڈیفنس پہ بھی خرچ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو ان کشمیریوں کی ضرورت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں. صحیح. یاسین ملک صاحب کے حالانکہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے، بڑے لیڈر کا ایک راستہ بنتا تھا پل کا. صحیح. اس سے یہ کیا ہوتا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑے یہ 5-7 جو ہمارے اس وقت وجود کانفرنس کے لوگ تھے 10، یہ ایک پارٹ پلے کر سکتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ یاسین ملک کو پھانسی دینے چاہ رہے ہیں اور وہ یاسین ملک کو پھانسی دے کے وہ یہ سمجھیں گے کہ جی ہمارا مشن پورا ہوا، اللہ نے چاہا تو ان کا مشن پورا نہیں ہوگا، بلکہ تحریک اور زوروں پہ ہوگی. صحیح. اور خاص کر کے 5 اگست 2019 کے واقعات کے بعد جو بھارتی حکومت کی جانب سے وہاں پر اقدامات اٹھائے گئے، صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ابھی آگے آنے والے دن میں تحریک مزید کتنی متحرک ہو سکتی ہے، کتنا اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ان کی. 5 اگست کے بعد انہوں نے 35A 370 یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں ہندو آباد ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو وہاں ان کی زمینیں ہیں ان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، وہ ابھی وہاں چیف منسٹر جو لانے چاہتے ہیں وہ ہندو لانے چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھا دی. صحیح. لوگوں کے دل سے وہ آزادی کو نہیں نکال سکتے. کشمیریوں کا بچہ جب تک زندہ ہے وہ سوچے ہی یہ مت. اور ابھی بھی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ہندوستان کی لیڈرشپ کو اور مودی کو اور ان کے تھنک ٹینکس کو کہ خدا را وہ بات کریں کہ جس سے
آپ کو بھی کوئی اخلاقی احتراماً کوئی نہ کوئی عزت مل سکے. یہ آپ کی بھول ہے, سوچ ہے کہ آپ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل کے ڈیموگرافی چینج کر کے حالات ایسے پیدا کرنے چاہتے ہیں, وہ آپ کی بھول ہے. اب تو اس بیس کیمپ کے لوگ بھی مجبور ہیں. آج میں آپ کے توسط سے ریڈیو پاکستان کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں بیس کیمپ کے لوگوں کو دوبارہ مجبور مت کریں کہ ہم دوبارہ ہتھیار اٹھائیں. یہ بات چونکہ اس طرح کے حالات وہ پیدا کر رہے ہیں جان بوجھ کے. صحیح. اور آج تک جو کوشش ہے جو اس سے پہلے کی ساری سب سے زیادہ ہے وہ یہ رہی ہے کہ کوئی طریقہ کر کے پاکستان نہیں چاہتا کہ بھائی کشمیری ہتھیار اٹھائیں. جی. ان کی طرف سے ہمیشہ یہی پالیسی رہی کہ بھائی ہم یو این میں جا رہے ہیں, او آئی سی میں جا رہے ہیں, ہم نمائندگی کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے پاکستان کشمیری اعتماد کرتے ہیں پاکستان پر. نہ پاکستان میں کوئی ٹریننگ کیمپ ہے. یہ جو ہندوستان دہشت گردی کی باتیں کرتا ہے, ٹریننگ کوئی ایک جگہ پر نہیں. کسی پورے میں دیکھیں نا, زلزلہ آپ کے سامنے آیا, پوری دنیا, یورپ, امریکہ, کون سا ملک تھا جو وہاں نہیں آیا؟ آپ کوریا کو دیکھ لیں, چائنا, جاپان, ہر ملک کا مڈل ایسٹ, سب لوگ آئے. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ پہلا ملک ہم نے دیکھا. ہمیں اللہ کے ارکام میں راز ہے, زلزلہ آیا مگر دنیا کے علماء کرام, پروفیسر, ڈاکٹر اور عام پبلک گٹھے تھے, مرد عورتیں گٹھی تھی, گاڑیاں چلا رہی تھیں ہماری خواتین. تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی یہ تو یہاں کہتے تھے کہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہے. کشمیری چاہتے یہ ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے اور آزادی کے حوالے سے کشمیری کو آپ موقع دیں نا جی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ صحیح. یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے. صحیح ہے. صحیح. اور خاص کر کے بھارتی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اسپیشلی اسلاموفوبیا کے حوالے سے. حال ہی میں جو واقعات سامنے آئے ہیں نورپور شرما کے بیانات کے بعد, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو احتجاج میں جو لوگ شامل تھے ان کے گھر تک اب گرائے جا رہے ہیں, بلکہ گرا دیے گئے ہیں. اس حوالے سے خاصی تنقید ہو رہی ہے. اور مودی سرکار کی جو پالیسی ہے, اب بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ نے چاہ, دیکھیں جی, انسان ہے. جو ظلم اس وقت وہاں صرف مسلمان نہیں, آپ ساری کمیونٹیز جتنی آباد ہیں وہاں پر, وہ ان کو دیکھ لیں تو ہندوستان انشاءاللہ اس کے ٹکڑے ہوں گے, اللہ نے چاہا تو. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو رویہ ہے سری لنکا کے ساتھ اس کا کیا ہے, بھوٹان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہے, نیپال کے ساتھ کیا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہے, چائنا کے ساتھ کیا ہے. ہندوستان اتنا نہیں ہے, نہ وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے اس کے دن انشاءاللہ آپ گنے چنے رہ گئے. صحیح. اور موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں, اور موجودہ صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی اگر ہم بات کریں, تو وہ بھی یورپی یونین کی توجہ مقبوضہ وادی کی صورتحال پر دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا دورہ بھی اس حوالے سے ہے. تو اس تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو کاوشیں ہیں؟ دیکھیں, ہم آزاد کشمیر کے لوگ ساری پولیٹیکل پارٹیاں گٹھے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہمارے ہاں تصور بھی کوئی نہ کرے کہ کشمیر ایشو پر ہم کوئی الگ لوگ ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں. پچھلے عرصے میں آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی ہے, آج بھی ہم جا رہے ہیں. یہاں پر پروگرام ہے یاسین ملک صاحب کا. تو آزاد کشمیر کے لوگ اللہ کے کرم سے 100% سب گٹھے ہیں, اور کشمیر ایشو پر جہاں بھی ہے ہمیں یقین ہے, اعتماد ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی اس پہ پوری کوشش کر رہی ہے, ساری اپوزیشن بھی پوری کوشش کر رہی ہے, پاکستان بھی کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. جی. حاجی یعقوب صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا آخر میں, ریڈیو پاکستان کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو آپ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے تو آج سچی بات ہے بہت خوش ہوں, اس لیے کہ ریڈیو پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد, میں کوئی 30 سال کے بعد آپ نے مہربانی کی, آپ کے سارے لوگوں کا, صحیح, سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے مزہ آیا. میں چھوٹا جب تھا تو وہ چھوٹا ریڈیو لے کے سنتے تھے نا, ہم چھوٹے تھے جی, تو وہ ریڈیو پاکستان ہی کہتے تھے. صحیح. تو اب تو دنیا بالکل بدل گئی. تو ریڈیو پاکستان یہ پاکستان ہے, یہ نمائندگی پورے پاکستان کو کشمیریوں کی کر رہا ہے. آج مقبوضہ کشمیر میں, بارڈر ایریے میں, آزاد کشمیر کے ہر پہاڑ پر پاکستان, یہ ریڈیو سن کے ہمیں تھوڑا سا مطمئن ہوتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو, آپ سب کو دیکھیں, یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے
کشمیریوں کی انٹرسٹ ہے کہ ریڈیو پاکستان اس کو اور اچھے طریقے سے اس کو مزید اس کی مینٹیننس، اس کے جتنے مشینری ہے، اس کے لوگوں کو یہ اور مضبوط ہونا چاہیے. اور یہاں آزاد کشمیر ریڈیو کو بھی اسے تعلق ہے، جو مظفر آباد میں ہے یا تراڑکھل میں ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. صحیح. اور سیاست میں جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اپنے تجربے کی؟ میرے جی سوچ یہ ہے کہ خدا را احترام عزت کا رشتہ مت بھولیں اور کوشش کریں کہ سیاست کو اخلاق، احترام اور ویلفیئر سمجھ کے کریں. یہ خدمت خلق ہے. صحیح. سیاست اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ 4-4 گاڑیاں لے کے، گنے لے کے، گن مین لے کے پھریں تو کہیں کہ میں سیاستدان تو لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کرتا ہے. صحیح. لوگوں کے دلوں کی دعائیں نکلتی ہیں. تو سیاستدان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرے. اور نوجوانوں کو چاہیے، پڑھے لکھے نوجوان بہت زیادہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل دیکھیں، وہ BBC دیکھیں، یہ الجزیرہ دیکھیں، CNN دیکھیں، DW، پوری انٹرسٹ ہے کہ پوری دنیا میں ملکوں میں ہو کیا رہا ہے، کیا رجحان کیا ہے. جی. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ٹی وی چلتا ہے بریکنگ نیوز، تو میں بڑا سوچتا ہوں کہ بعد میں پتہ چلا جی فلانی جگہ پہ 3 مٹکے پانی کم ہو گیا. یہ اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. دنیا کا اگر کرمنل ریٹ دیکھیں پوری دنیا میں تو پاکستان کا سب سے کم ہے، مگر ہم نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے کہ جیسے یہ کوئی بالکل ہی وہ ختم ہو چکے. تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی دے گا، مضبوط ہو گئے، اور کشمیری کو آزادی. ہمارے نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے، ویلفیئر کے کاموں میں لینا چاہیے، ان کو سیاست میں آنا چاہیے، احترام کے رشتے. صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان اور ممبر قانون اسمبلی الحاج سردار محمد یعقوب خان صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمیں وقت دے رہے تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بڑی بہت جی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ اور ایگزیکٹو پروڈیوسر آج کے پروگرام کے امان اللہ سپرا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی جنت کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.